اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت و رضیم نام سے۔ اربہا درود و سلام کا نذرانہ سرور اورنگ نشینان عالم کی ذات والا بار پہ ان التجاؤں کے ساتھ کہ آپ نے عشق کی دولت سرمدی اور نعمت عظمیٰ ہمیں عطا فرما دیجیے۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، سامعین اور سامعات، آپ سب کی خدمت میں صمیم قلب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام الحاکمین کی جناب خاص میں صدہا شکر گزاری سجود کی طہارتوں کی صورت میں ادا کرنے کے بعد آج ہم قرآن حکیم کے جس پارہ نور کا خلاصہ بہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ قرآن پاک کا 12واں پارہ ہے، اور قرآن پاک کے 12ویں پارے کو جس مضمون سے شروع کروں گا، اگر ہم اپنے دل کی تالیف کے ساتھ اس مضمون کو دیکھیں گے تو احکام الحاکمین کی بیش بہا رحمتیں ہمیں اس طرح سے نصیب ہوں گی کہ دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں چند بال سفید ظاہر ہو گئے۔ صحابہ کرام مجلس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خوگر حقیقی تھے وہ حاضر ہوتے ہیں اور استفسار کرتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ کی ریش مبارک کے چند بال کیوں سفید ہو گئے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ہود کے سبب، کیونکہ اس میں اتنی کوئی عبرت کا تذکرہ تھا، آپ نے فرمایا اس کے سبب اور اس کی مثل ایک اور صورت کے سبب میری ریش کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ اس سے آگے مضمون دیکھیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ہماگیریت بیان کی گئی کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے نبی ہیں، ہمیشہ سے رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، قائد المرسلین ہیں، اور آپ کی رسالت ہر زمانے میں ہر مکان اور مقام پر ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ یہ یونیورسل اللہ کی رحمت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا بار پر ہے۔ ہم جس رزق کے لیے آج زمانے میں دھکے کھاتے ہیں، احکام الحاکمین نے قرآن حکیم کی اس سورہ نور میں اس پارہ مبارک میں بتا دیا کہ رزق کا حصہ بھی مقرر ہے، اس کا وقت بھی مقرر ہے اور اس کی جا بھی مقرر ہے۔ صرف آپ کی تلاش اللہ اور اس کے رسول کی خدمت عالیہ میں صحیح معنوں میں ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ آپ کے لیے مقرر ہے، بلکہ یہاں پر اگر میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں تو وہ جملہ یہ ہے کہ رزق کی ذمہ داری احکام الحاکمین نے لی تھی اور بخشش ہمارے اعمال اور اللہ کے فضل سے ہونی تھی۔ ہم نے بخشش کی ذمہ داری ادھر دے دی کہ ہم جو مرضی کام کرتے رہیں گے، آخر اللہ کرم کرے گا اور ہم بخشش حاصل کر لیں گے، اور رزق کے لیے ہم نے طرح طرح کے معاملات کرنے شروع کر دیے۔ ہر چیز کی تمیز کو ایک سائیڈ پر کر کے ہم نے خیر و شر کے الواس کے ساتھ رزق ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ یہ قرآن حکیم کا حقیقی پیغام نہیں ہے۔ آگے احکام الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں چند چیزیں پائی جاتی ہیں، جب اس کو نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ اترانے لگتا ہے، یہ اپنے دائرہ کار سے باہر نکلنے لگتا ہے۔ لیکن دائرہ کار میں رہنا اور اترانا یہ دو ہی چیزیں ہیں جو صالح انسان، صالح مومن اور اس کے ساتھ ساتھ جو غیر صالح ہے، جیسے کہ فرمایا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند،
کہ اگر نیک بندے کے پاس بیٹھو گے اس کی صحبت سے نیکی حاصل کرو گے، اور نیکی کیا ہے کہ جب بھی اس پر اللہ کا کرم ہوگا وہ شکر گزاری کرے گا، جب بھی اس پر کوئی آزمائش آ جائے گی وہ 100 استغفار کرے گا، اور ایک طرف ساری دنیا ہو دوسری طرف رب العالمین ہو، وہ رب العالمین کی طرف لوٹ کے آئے گا۔ تو یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، یہ اتراتا ہے، لیکن جو نہیں اتراتا وہ صالح ہے، جو اتراتا ہے وہ طالح ہے۔ کفار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ہر لحاظ کے ساتھ ایذا پہنچاتے تھے، اور ان کی یہ بیہودہ ترین حرکتیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نور کو رنجی کرتی تھی، اور رنجیدہ قلب نور سے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نگاہ ناز اپنے رب کی حرم عاطفت میں اٹھاتے تھے تو بتایا جاتا تھا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم جسے یہ جھٹلانے کی جرت کر رہے ہیں یہ منزل من اللہ نہیں ہے، آسمان سے اتارا گیا نہیں ہے، تو جاؤ اس کی مثل 10 صورتیں بنا کر لے کے آؤ، اور یقیناً یہ لوگ 10 صورتیں بنا کر لے کے آنے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ 10 صورتوں کو بنانا تو ایک لمبا امر ہے، یقیناً یہ لوگ 10 آیات کو، 10 جملوں کو، 10 حروف کے مجموعوں کو بھی اکٹھا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ پھر آگے سابقہ اقوام کا ذکر کیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ میں نے پچھلے بھی ایک مضمون میں آپ کی خدمت میں کیا ہے، لیکن یہاں پر بیان کیا گیا کہ کیسے جناب نوح کا بیٹا آپ کی طرف سے آنے والی رشد و ہدایت کے نور سے منور نہیں ہوا، اور اسے انہو لیس بأہلک کا وہ مکالمہ سننا پڑا، جس سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ قوم عاد جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے تھے، میرے رب کی طرف سے جب عذاب آیا تو احکم الحاکمین نے انہیں اکھاڑ کے پھینک دیا۔ آگے چلیے قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا تذکرہ کہ لوگ جناب صالح علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے التجا پیش کی کہ کوئی ایک ایسی اونٹنی ہونی چاہیے جس اونٹنی کا دودھ ہم سب کے لیے کفایت کر جائے۔ جناب صالح نے ان کو کہا کہ ایسی اونٹنی کا انتظام ہو جائے گا، لیکن سنو اس اونٹنی کے لیے ایک چیز کو آپ کسی جگہ پر پابند نہیں کر سکتے، وہ جہاں سے چاہے گی کھائے گی، جہاں سے چاہے گی پیے گی۔ انہوں نے اس چیز کا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کر لیا، ایک اونٹنی آ گئی جس کا دودھ ان سب کے لیے کافی تھا، اور پھر اس اونٹنی نے ہر فصل سے کھانا شروع کر دیا۔ آپ کے زمانے میں آپ کی امت سے 9 ایسے بدبخت لوگ تھے کہ جو اٹھے اور انہوں نے جناب صالح علیہ السلام کی اس معجزاتی اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ دیا۔ یہ بڑا تکلیف کا امر تھا، زمین اور آسمان رب کی رحمتوں سے اس معاملے کے بعد ہل کے رہ گئے۔ پھر اس امر کے بعد معاملہ کیا ہوا کہ پہلے اونٹنی کو اور اس کی کونچوں کو کاٹا گیا، پھر اپنے آپے سے باہر ہو کے جناب صالح علیہ السلام کے کاشانہ نور، کاشانہ مکرم اور کاشانہ مقدس تک پہنچے۔ العیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد، اس ارادے کے ساتھ کہ ہم جائیں گے اللہ کے پیغمبر جناب صالح علیہ السلام کو العیاذ باللہ شہید کر کے آئیں گے، شمع پیغمبریت کو بجھانے کا ارادہ لے کے نکلے تو اللہ پاک نے غائب سے فرشتوں کو نازل کیا۔ یہ مضمون بھی موجود ہے، اور وہ فرشتے جب یہ لوگ آ رہے تھے تو ان کو پتھر مارنے لگے، اور پتھر مار مار کے ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور وہ اس وقت کی امت جن کی موجودگی میں اونٹنی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم اور لوط کا تذکرہ بھی آپ کو ملے گا۔ آگے چلیں گے تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جناب میں حضرت اسحاق اور یعقوب کی بشارتیں بھی نظر آئیں گی۔ ہم جیسے جیسے آگے چلیں گے حضرت شعیب کا تذکرہ بھی ہے، قوم لوط کا تذکرہ بھی ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ میں اس سب سے زیادہ جس مضمون کے اوپر آپ کو پیغام دوں وہ سورہ یوسف کے مضامین ہیں، کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ چاند ہے، سورج ہے اور 11 تارے ہیں، اور یہ ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنا یہ خواب اپنے بابا حضور حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کیا، تو آپ نے منع کیا
فرمایا لا تخصص رؤیا کا علی اخواتک، اپنے بھائیوں کے اوپر اپنے اس خواب کو کسی بھی صورت میں بیان نہ کرنا۔ جناب یوسف علیہ السلام سے ایک خواب بیان ہوتا ہے تو ان کے بھائی ان کے خلاف شورش کرتے ہیں، اور شورش کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی یہ فیصلہ کرتا ہے العیاذ باللہ کہ آپ کا خاتمہ کیا جائے، لیکن آخر یہ مشورہ ہوتا ہے، آپ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور ایک کنویں کے اندر آپ کو گرا دیا جاتا ہے، اور اس کنویں کے اندر گرانے کے بعد قمیص یوسف کو لیا جاتا ہے اور اس قمیص یوسف کے اوپر جھوٹا خون لگایا جاتا ہے، اور اس جھوٹے خون کو لگانے کے بعد اپنے بابا کی خدمت میں یہ پیغام دیا جاتا ہے العیاذ باللہ جیسے کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ اس کنویں کے قریب سے مصر سے آنے والا ایک قافلہ رکتا ہے، وہ جناب یوسف کو اٹھاتا ہے اور جا کے بازار مصر میں آپ کو بیچ دیا جاتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کے تذکروں کو اگر آگے دیکھا جائے تو آپ عزیز مصر کے گھر آ جاتے ہیں۔ عزیز مصر کی اہلیہ آپ کے حسن کو دیکھتی ہے تو اس کے اندر ایک گھمنڈ اور ایک گمان پیدا ہوتا ہے، وہ آپ کو گھر کے اندر بلاتی ہے، دروازے بند کر دیتی ہے، آپ کو اپنی طرف نگاہ التفات پر مائل کرتی ہے تاکہ کوئی عمل غیر شرعی سرزد کروایا جا سکے۔ لیکن جناب یوسف کی آنکھوں کے سامنے ان کے بابا کا چہرہ آ جاتا ہے اور میرے رب کی طرف سے حقانیت واضح ہو جاتی ہے، دروازے کھل جاتے ہیں، آپ باہر نکلنے لگتے ہیں تو آپ کی آستین سے وہ کھینچا تانی میں قمیض کا کوئی ٹکڑا پھٹ کے اس عورت کے ہاتھ میں آ جاتا ہے جسے زلیخا کہا گیا ہے۔ جیسے ہی دروازے کھلتے ہیں تو عزیز مصر جو مصر کا بادشاہ ہے وہ سامنے ہے، اور یہ اس کی اہلیہ اس بادشاہ سے کہتی ہے کیا آپ کو یہ گوارا ہے کہ کوئی اس طریقے سے غلام ہو کر آپ کی اہلیہ کے ساتھ یہ عمل سرزد کرنے کی کوشش کرے؟ تو اس وقت معجزہ رونما ہوتا ہے اور ایک بچہ کلام پر قادر ہو کے کہتا ہے کہ اگر یہ قمیص آگے کی طرف سے پھٹی ہے تو پھر اس کا جرم جناب یوسف کے کندھوں پہ ہے، اور اگر یہ پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو پھر اس کا جرم اس عورت زلیخا کے کندھوں پر آئے گا۔ تو جب دیکھا جاتا ہے تو وہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس معاملے سے عزت سے بری ہو جاتے ہیں اور الزام واضح ہو جاتا ہے۔ پھر جو عورتیں تھیں مصر کی، وہ بڑی بڑی جن کے پاس مال دولت پیسہ سارا کچھ تھا، وہ بار بار اس چیز کے اوپر طعنہ و تشنیع کرتی ہیں کہ ایک غلام کے ساتھ یہ معاملہ، ایک غلام کے ساتھ یہ معاملہ۔ تو حکمت کی جاتی ہے، ان کو ایک باغ میں جمع کیا جاتا ہے، ان کے سامنے سیب اور چھری رکھی جاتی ہے اور جناب یوسف علیہ السلام کی رونمائی کروائی جاتی ہے۔ آپ وہاں سامنے سے نکلتے ہیں، گزرتے ہیں تو منظر یہ ہوتا ہے کہ ان عورتوں کو حسن یوسف میں اتنا اپنے آپ کو انڈھیلنا پڑتا ہے، وہ اس طریقے سے حسن یوسف کے اندر اپنی نگاہوں کو حسیات کو منتقل کر بیٹھتی ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہیں اور اپنی چھری کو چلاتی رہتی ہیں، انگلیاں کٹ جاتی ہیں، سیب اپنی جگہ پر پڑے رہتے ہیں، اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کا حسن کوئی عام حسن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو پس زندان ڈال دیا جاتا ہے، اور پس زندان ڈالے جانے پر جناب یوسف علیہ السلام کی اور رعنائیاں کھل کے سامنے آتی ہیں، جن میں سے یہ کہ 2 قیدی خواب دیکھتے ہیں، ایک وہ کہ اس کے سر کو پرندہ کھا رہا ہے تو آپ بتا دیتے ہیں کہ تیرے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تجھے پھانسی دے دی جائے گی، مار دیا جائے گا۔ اور دوسرا قیدی ساتھ ہوتا ہے جو شراب کے بھرے کپڑے کو نچوڑ رہا ہوتا ہے، اور وہ عزیز مصر کے لیے یہی کام کرتا تھا، اسے بتایا جاتا ہے کہ تو بچ جائے گا، وہ بچ جاتا ہے تو اسے جناب یوسف علیہ السلام یہ پیغام دے کے بھیجتے ہیں کہ اپنے بادشاہ کو بتانا، اسے بتانا کہ ایک قیدی ہے جو خوابوں کی یوں تعبیر بیان کرتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کے معاملات میں آگے دیکھا جائے تو عزیز مصر ایک خواب دیکھتا ہے، اور اس خواب کو تعبیر کی صورت میں مکمل کرنے کے لیے جناب یوسف علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے۔ پھر وہ پورا قحط والا واقعہ ہے جو جناب یوسف علیہ السلام اس وقت عزیز مصر کے سامنے بیٹھ کر بیان کرتے ہیں۔ میں آپ کو آج دل کی گہرائیوں سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر ہم سورہ یوسف سے لے کے
سورہ ہود سے لے کے 12ویں پارے کے آخر تک پہنچیں اور اپنے لیے پورا پیغام اکٹھا کرنا چاہیں تو ہمارے لیے پورا ایک پیغام یہی اکٹھا ہوتا ہے کہ 12واں پارہ مکمل ہمیں دعوت دیتا ہے کہ نہ تو ہم اپنے آپ کو سرکش کریں قوم لوط کی طرح، نہ ہمارے اندر تکبر پیدا ہو قوم عاد کی طرح، نہ قوم سمود بن کے ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دیں، بلکہ ہم اپنے اعمال کو اعمال صالح بنائیں اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طریقے سے دین اسلام کے اوپر چلنا ہے اور ایمان کی دولت سے اپنے آپ کو منور کرنا ہے اور ایقان ایمان سے اپنے دل کو اپنی روح کو روشناس کروانا ہے۔ احکم الحاکمین ہماری مجلس کو قبول اور منظور فرمائے اور آج کے حقیقی پیغام سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر